الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بچہ جب مدرسے میں آتا ہے تو اس کو استاد صاحب کلمہ یاد کرواتے ہیں. پہلا کلمہ طیب طیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ اتنا اہم ہے کہ ہر بندے پر ہر حال میں پڑھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا لازم ہے. جب بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق ایک فرشتہ اس کے اس عمل کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے. راستے میں ایک اوپر سے آنے والے فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. دونوں فرشتے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں. اوپر والا فرشتہ پوچھتا ہے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ میں ایک بندے کا عمل لے کے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر یہ اوپر آنے والے سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس کی بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں. 100 سال کی عمر کیوں نہ ہو کسی کافر کی، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دہیہ کلبی ایک صحابی تھے جو بنو کلب قبیلے کے سردار تھے. یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے. اتنی اہم شخصیت تھی کہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو پہلے آ کر بتا دیا کہ دہیہ کلبی آ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور فرمایا دہیہ تم میری چادر پر بیٹھو. مگر ان کے تو دل میں محبت آ چکی تھی، انہوں نے چادر کو تو سمیٹ لیا اور نیچے بیٹھ گئے اور پھر بتایا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو دہیہ کلبی رونے لگے. تو نبی صاحب نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ایک تو میری عمر 60 سال گزر گئی، میں 60 سال قبیلے کا سردار رہا اور میں نے بہت سارے لوگوں پر ظلم بھی کیے، برائیاں بھی کی، من مانی بھی کی، تو میرے یہ گناہ بھی ہیں. اور ایک گناہ یہ ہے کہ مجھے قبیلے میں کسی لڑکی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا. جب پتہ چلتا تھا فلاں گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو میں اس گھر میں جا کے لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 70 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے. میں ان گناہوں کو لے کر آیا ہوں اور اب میں نے کلمہ پڑھا ہے، بتائیں میرا کیا بنے گا؟ نبی سامنے فرمایا اللہ تیرے 60 سال کے گناہوں کو اور 70 بچیوں کے قتل کرنے کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے. تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے پیچھے کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب ذرا اس کلمے کے بارے میں مزید سن لیجئے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں. 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں، یہ 8. پھر دماغ، زبان، دل اور شرمگاہ، 8 اور 4 12. یہ 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں. اور اگر ہم کلمے کے حروف کو دیکھیں تو وہ بھی 12 بنتے ہیں.
لا الہ الا اللہ، لا کے 2 حرف، الہ کے 3 حرف، الا کے 3 حرف اور اللہ کے 4 حرف، تو 4 اور 6 10 اور 2 12، تو لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، اور انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء بھی 12 ہیں۔ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا، اللہ اس کے سب اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبہ، 11 بھائی تھے اور 12 یوسف علیہ السلام، تو کل 12 تھے بیٹے۔ مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے باقی سب بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ یہ کلمہ طیبہ بھی ایسا ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، لا 7 ابواب۔ تو جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کے 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ 4 ہو گئے، اور محمد رسول اللہ 3 وہ ہو گئے، تو 7 الفاظ بنتے ہیں۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے ذرا معارف کو سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عمل کی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ روحانی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسمانی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق باطن سے ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ کا تعلق ظاہر سے ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ باطن کی دنیا کو بسانا ہے، اور محمد الرسول اللہ کا معنی ظاہر کو سنتوں سے سجانا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسم کو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ما سوا کا یقین دل سے نکل جائے، اور محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے کہ ما سوا کے طریقے زندگی سے نکل جائیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی منشائے الہی پہ چلنا، اور محمد الرسول اللہ کا معنی منشائے نبوت کے اوپر چلنا۔ لا الہ الا اللہ اس میں جلال ہے، اور نظارہ دیکھیے، اللہ رب العزت کی رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ تو طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے کہ 2 نام کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا، یہ ایک الگ صفت ہے، اور ایک ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ کئی دفعہ بندہ مالدار تو ہوتا ہے، سخی نہیں ہوتا تو مال کس کام کا۔ کئی بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی سخاوت کس کام کی۔ مزہ تو تب ہے کہ مال بھی کثرت کے ساتھ ہو اور سخاوت بھی خوب ہو۔ تو رحیم کا جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، اور رحمان کا مطلب کہ اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔
آپ دیکھیں اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنوں پہ بھی دنیا میں خرچ ہو رہی ہے، پرایوں پہ بھی ہو رہی ہے، مومنوں پہ بھی ہو رہی ہے، کافروں پہ ہو رہی ہے۔ کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ کافروں کو صحت کون دیتا ہے؟ کافروں کو عزت کون دیتا ہے؟ تو یہ سب کچھ نعمتیں ان کو دنیا میں اللہ دیتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے، جو وفاداروں کو بھی دنیا میں دیتا ہے، غداروں کو بھی دنیا میں دیتا ہے۔ اس کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ ہر کسی پر اس کی رحمت خرچ ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت اتنی کہ کوئی اس کی انتہا ہی نہیں، اور رحمان کا مطلب وہ ذات کہ جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک کے اوپر خرچ ہو رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ یہ جو مخلوق میں محبتیں نظر آتی ہیں نا، ماں کو محبت اولاد سے ہے، خامد کو بیوی سے ہے، بیوی کو خامد سے ہے، بھائی بہن کی محبت، دو بھائیوں کی محبت، پیر کو مرید سے، مرید کو پیر سے، استاد شاگرد، شاگرد استاد۔ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں یہ اس ایک حصے کے آگے حصے در حصے ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر وہ خرب حصہ جو کسی ایک ماں کے حصے میں آیا، اس کی وجہ سے ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، تو جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت ہے اس کو بندوں سے کتنی محبت ہوگی؟ ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ رحمت تو اللہ کے پاس ہے، یا پھر رحمت للعالمین کے پاس ہے، اور باقی تو سارے پانی کے بلبلے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا میں ایسا نظام بنایا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ان کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا، مصمم ارادہ کیا، تو ارادہ کرنے پر فرشتہ ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ ارادہ کر لیا تو ارادہ کرنے پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور نیکی کا فرشتہ امیر ہے، اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس کا ماتحت ہے۔ اب یہی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ والا فرشتہ لکھ نہیں سکتا، کیوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ گناہ کیا تو نہیں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں لکھ سکتے؟ گناہ کا ارادہ کرے تو نہیں لکھ سکتا، نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر ایک بندے نے گناہ کر لیا تو گناہ والا فرشتہ پوچھتا ہے اپنے افسر سے، میں لکھ لوں، اس نے تو گناہ کر لیا؟ وہ کہتے ہیں یار تمہیں جلدی کیا ہے، تھوڑا ویٹ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ شرمندہ محسوس کرے اور توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ 6 گھنٹے تک وہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرنے کے 6 گھنٹے بعد تک بھی افسوس نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک نیکی لکھتے ہیں نا فرشتہ، وہ کئی مرتبہ ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سو جاتا ہے تو نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم تو سو رہے ہیں، لیکن نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے۔ تو کئی مرتبہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں، مومن نے نیکیاں اتنی کی ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بندے نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب بتائیے کتنا چھوٹا سا ذکر ہے،
100 مرتبہ یہ ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا۔ ایک بندہ زبان سے کچھ نہیں بولتا، مگر غلطی کرنے کے بعد اپنے دل میں نادم ہوتا ہے، تو الندم توبۃ، وہ جو دل میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ سوری مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلطی کر بیٹھا، یہ دل سے نادم ہونا ہی اس کی توبہ ہے، اس پر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کوئی شرط متعین نہیں کی کہ یہ شرط پوری کرو گے تو توبہ قبول کریں گے۔ بندے نے توبہ کی، اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ پھر جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بیماری سے صحت یاب ہوتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جس طرح اس دن پاک تھے جب اس کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ بیماری کیا آئی؟ بندے کے لیے روحانی غسل کا سبب بن گئی۔ پھر دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بندے کو ٹھوکر لگے، گناہ معاف، حتیٰ کہ اگر اس کا چراغ جلتا ہوا بجھ جائے تو اس پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے۔ پھر کچھ لوگ گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پر توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو، پرندوں کو اور چیونٹیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کرو۔ وہ مچھلیاں پانی میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں مومنوں کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ تو زمین کی مخلوق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اور بڑا کرم کیا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ جو مومن گناہگار خطا کر بیٹھے تم ان کے لیے استغفار کرو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ تو فرشتے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی دعا پر اللہ تعالیٰ دوسرے دوست کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس بندے نے حج کیا یا عمرہ کیا، رجع کہ یوم ولدت امہ، وہ حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اللہ اس طرح گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامن سے حاملہ ہوتی ہے تو جس لمحے اس کو حمل ہوتا ہے زندگی کے پیچھے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کو جس وقت جنم دیتی ہے دوبارہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچے کو دودھ دیتی ہے، پالتی ہے۔ اب یہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے، اگر یہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالے، اللہ تیسری مرتبہ پھر اس کے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تل گئی ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ تو یہ معاملہ تو تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ اب نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا بھی اندازہ لگا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمارے مرشد عالم کا اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے سمجھنے کے لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا۔ ہوتا ہے نا، آپ اپنے ایک برتن میں دودھ لے رہے ہیں
اور دودھ ڈالنے والا اتنا ڈالتے ہیں کہ وہ کنارے تک آ جاتا ہے تو لینے والا کہتا ہے بس 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 کرو۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا۔ جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت پڑھی تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو بس بس کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ معاشر کا میدان ہوگا، فرشتے کہیں گے نبی علیہ السلام کو کہ آپ ممبر کے اوپر بیٹھیے۔ نبی علیہ السلام ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھوں اور ممبر جو ہے اس کو اڑا کر جنت پہنچا دیا جائے اور میری امت کا پیچھے حساب باقی رہ جائے۔ نبی علیہ السلام انتظار کریں گے کہ جب حساب مکمل ہو جائے گا تب میں ممبر پر بیٹھوں گا، پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ دعا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میری امت کے گناہوں سے باقی دنیا واقف ہو۔ جب میں نے حساب لینا ہوگا تو میں حساب لے لوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری امت کے کرتوت کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا حساب میں ہی لوں گا، مگر میں اس طرح گناہوں کو معاف کروں گا کہ جب آپ کی امت کی قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو دیکھیے سکرات موت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ضبط قبر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیامت کے دن کی جو وحشت ہوگی اس سے بھی امت کے گناہ معاف ہوں گے، اور امت جب نبی اسلام کے سامنے پیش ہوگی تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر کوئی رہ بھی گیا ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر تان دیں گے، جیسے کنات لگا دی جاتی ہے نا تو نور کی کنات لگ جائے گی۔ اب جب نور کی کنات لگ جائے گی تو باقی مخلوق کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اندر کیا ہے، مگر اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ گنوائیں گے، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ مانتا رہے گا حتیٰ کہ اس بندے کو یہ گمان ہوگا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا، میرا ایک ایک گناہ گنوایا گیا۔ جب اللہ سب گناہ گنوا دیں گے پھر فرمائیں گے کہ تو گناہ کرتا تھا مگر معافیاں بھی مانگتا تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی فرمائی اور مخلوق سے تیرے گناہوں کو اوجھل رکھا، ہم آج بھی تیرے گناہوں کو پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب چادر ہٹے گی تو دنیا دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، تو لوگ کہیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے معصوم زندگی گزاری اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، حالانکہ وہ نبی اسلام کی امت کا گناہگار امتی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، وہ چپ رہے گا۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہ سارے گنوا دیں گے تو اللہ فرمائیں گے اچھا ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب اللہ فرمائیں گے ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے گناہ تو بھی باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ اتنا کھلا کر ہنسے کہ صحابہ کو آپ کی داڑھیں جو تھی وہ بھی نظر آنے لگ گئی کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے چپ کھڑا تھا، جب کہا گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے بڑے گناہ تو بھی سارے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں امت کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔